بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم انه اذا انتن الماء فاذا علم ان النتنة للنجاسة لا يجوز والا يجوز حملا على ان نتنه بطول المكث۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمت و رضوان ایک مسئلہ ذکر فرماتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پانی سے بدبو آتی ہو تو اس سے وضو کرنے کے متعلق یا غسل کرنے کے متعلق کیا حکم رہے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس بدبو کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ بدبو نجاست کی ہے، یعنی اس پانی کے اندر کوئی نجس چیز مل گئی اور اس نجاست کی بدبو پانی میں آ رہی ہے نا، تو یہ نجس سے اس پانی کے اوصاف میں سے ایک وصف بو کا بدلنا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ یہ نجاست کی بو ہے، اور معلوم سے مراد یہاں پر یقین ہے، یعنی یقین سے معلوم نہ ہو کہ یہ نجاست کی بو ہے نا، تو پھر ایسی صورت میں اس سے وضو اور غسل جائز ہے، اور اس بدبو کو ہم اس پر محمول کریں گے کہ پانی یہاں بہت دنوں تک ٹھہرے رہنے کی وجہ سے اس کی بو بدل گئی ہے، بدبو آنے لگی ہے۔ تو بدبو غیر نجس چیز کی ہوئی، اور غیر نجس چیز سے اگر پانی بدبودار ہو جائے تو اصل حکم یہ ہے کہ اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر اور پانی ہو تو اس سے وضو کرنا اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن جائز ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا أَنْتَنَ الْمَاءُ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ النِّتْنَةَ لِلنَّجَاسَةِ لَا يَجُوزُ وَإِلَّا يَجُوزُ حَمْلًا عَلَىٰ أَنَّ نِتْنَهُ بِطَرِيقِ الْمَكْثِ۔ اور تم جان لو کہ جب پانی بدبودار ہو جائے تو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ بدبو نجاست کی ہو تو نجاست کی ہے تو اس سے وضو اور غسل جائز نہیں، اور اگر معلوم نہ ہو تو جائز ہے اس بدبو کو اس پر محمول کرتے ہوئے کہ وہ طول مکث یعنی بہت طویل عرصے تک ٹھہرنے کی وجہ سے بدبودار ہو گیا ہے۔ وَإِذَا أَسَدَّ كَلْبٌ أَرْضَ النَّهْرِ وَيَجْرِي الْمَاءُ فَوْقَهُ۔ یہاں سے دوسرا مسئلہ ذکر کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہر ہے، اس نہر میں پانی بہہ رہا ہے، اب اس نہر کی چوڑائی میں کوئی مرا ہوا کتا پھنس گیا جس نے پانی جو ہے اوپر کے حصے میں بند کر لیا، یعنی اس کی سطح میں کتا پھنس گیا اور پانی کچھ اس کے اوپر سے گزر رہا ہے اور اکثر پانی اس کے نیچے سے گزر رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس کتے سے ٹکرا کر اس کتے کی حد کو پار کر کے جو پانی آ رہا ہے اس پانی سے طہارت کے بارے میں کیا حکم رہے گا؟ تو فرماتے میں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو پانی کتے سے متصل اور ٹچ ہو کر آ رہا ہے، اگر وہ پانی اس سے ٹچ ہوئے بغیر، یعنی جو نیچے سے نکل کر آ رہا ہے نیچے کی جانب سے، اس سے ٹچ ہوئے بغیر جو پانی آ رہا ہے وہ اگر کتے سے ٹچ ہونے والے پانی سے زیادہ ہے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، اور اگر کتے سے ٹچ ہو کر جو پانی آ رہا ہے اگر وہ پانی زائد ہے دوسرے پانی سے تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام فقی ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائخ کو اسی تفصیل پر پایا ہے کہ وہ یہی تفصیل کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ کتے سے متصل ہو کر پانی جو آ رہا ہے اگر وہ دوسرے جو ٹچ نہیں ہوا ہے اس پانی سے زیادہ ہے تو وضو جائز نہیں ہے، اور اگر کتے سے ٹچ ہونے والا پانی اس سے کم ہے تو وضو جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی روایت اس کتے والے مسئلے میں یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کتے کے ٹچ ہونے کی وجہ سے اس پانی کا کوئی وصف یعنی رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے تو پھر اس پانی سے وضو کرنے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اگرچہ کتے سے ٹچ ہو کر آ رہا ہے مگر وہ بہتا پانی ہے، اور بہتا پانی اسی وقت نجس ہوتا ہے جب اس میں نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے، اسی قول پر فتویٰ ہے۔ وَإِذَا أَسَدَّ كَلْبٌ أَرْضَ النَّهْرِ وَيَجْرِي الْمَاءُ فَوْقَهُ، اور جب کتا نہر کی چوڑائی کو بند کر لے اور پانی اس کے اوپر سے بہ رہا ہو تو ان کان ما یلاقی القلب اقل ما لا یلاقی اقل مما لا یلاقی یجوز الوضو،
بیٹا یہ لا یلاقی ہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ایڈیشن میں لا ہو لکھا ہوا، مگر میرے پاس جو ایڈیشن ہے اس میں لا نہیں ہے، تو یہاں پینسل سے بڑھا دینا، مما لا یلاقی ہی کر لینا اسے. یجوز الوضو فی الاسفلی و الا لا، تو اگر وہ پانی جو کتے سے ٹچ ہو کر آ رہا ہے وہ کم ہے اس پانی سے جو اس سے ٹچ نہیں ہو رہا ہے، تو وضو کرنا جائز ہے فی الاسفل نیچے کی جانب سے، و الا لا ورنہ تو وضو جائز نہیں ہے. قال الفقی ابو جعفر علی ھذا ادرکت مشائخی، امام فقی ابو جعفر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں نے اسی تفصیل پر اپنے مشائخ کو پایا ہے. وعن ابی یوسف، اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے روایت یہ ہے کہ لا باس بالوضو بھی، اس پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اذا لم يتغیر احد اوصافی، جبکہ اس کے اوصاف میں سے کوئی وصف اس نجاست کی وجہ سے نہ بدلے. وبما ان مات فیہ حیوان ما یولمولدی کالسمکی والضفدعی، اور وضو جائز ہے اس پانی سے کہ جس میں مر جائے کوئی ایسا جانور جس کی پیدائش پانی کی ہو، یعنی پانی میں رہنے والا جانور جس کی پیدائش بھی پانی کی ہو، اگر وہ پانی میں مر جائے تو اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس پانی سے وضو کرنا جائز رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو پانی کی پیدائش والے جانور ہوتے ہیں اندر خون نہیں ہوتا ہے، اور جو ریڈ ریڈ اس میں دکھائی دیتا ہے لال لال، وہ چربی ہوتی ہے، بلڈ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ خون کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ دھوپ میں ڈالیں تو کالا پڑ جاتا ہے، جبکہ مچھلی وغیرہ جو دریائی جانور ہے ان کی جو لال رطوبت ہوتی ہے اس کو اگر دھوپ میں چھوڑ دے تو وہ سفید پڑ جاتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ خون نہیں ہے بلکہ وہ چربی ہے. اور دوسری وجہ یہ کہ جس میں خون ہوگا تو خون والا جانور ہمیشہ پانی میں رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ پانی کی طبیعت برودت ہے، ٹھنڈا ہونا، اور خون کی طبیعت حرارت ہے، گرم ہونا، اور یہ دونوں چیز ہمیشہ کے ساتھ تناسب پر قائم نہیں رہ سکتی ہیں. تو دریائے جتنی جانور ہیں ان میں خون نہیں ہوتا ہے، اور جب خون نہیں ہے تو ان کے مرنے سے ان میں نجاست بھی نہیں پھیلے گی، اور جب نجاست نہیں پھیلے گی تو اگر پانی میں مر جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے وضو کرنا جائز ہوگا. ہاں اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کی پیدائش پانی کی نہیں ہے، خشکی کی ہے، لیکن رہتا پانی میں، جیسے بطخ، اس کی پیدائش خشکی کی ہوتی ہے مگر وہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ پانی میں گزارتی ہے، تو ایسا کوئی جانور جس کی پیدائش خشکی کی ہو اور پانی میں زندگی گزارتا ہو، تو اگر وہ پانی مر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. لہذا اگر بطخ پانی مر گئی اور وہ پانی قلیل ہے، تھوڑا ہے، تو جو ہے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. وبما ان مات فی حیوان مائی المولدی کا سمکی والضفدعی بالکسر الدال، اور وضو جائز ہے اس پانی سے جس میں مر جائے کوئی ایسا حیوان جس کی پیدائش پانی کی ہو، جیسے کہ مچھلی اور میڈک، دال کے کسرے کے ساتھ، ضفدعی میں جو دال ہے اس کے کسرے کے ساتھ. وانما قال مائی المولدی حتى لو كان مولده في غير الماء وهو يعيش في الماء يفسد الماء بموته، اور مصنف نے مائی المولد یہاں پر کہا وہ اس لیے کہ اگر اس کی پیدائش غیر پانی کی ہو، یعنی خشکی کی ہو، اور وہ زندگی گزارتا ہو پانی میں، تو پانی ناپاک ہو جائے گا بموت ہی فی، اس کے پانی میں مرنے سے. وما وما لیس له دم سائل کالبقی والذباب، فرماتے یا کہا نا حیوان اس میں مر جائے کہ جو پانی کی پیدائش ہو جس کی، او ما لیسا لہو دم سائرن، یا ایسا جانور پانی مر جائے کہ جس کے اندر بہتا خون نہ ہو، تو اس سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس پانی سے وضو کرنا جائز ہوگا. ایسا جانور جس میں خون نہ ہو، کل بقی، جیسے کہ بق یعنی پسو، والذباب اور مکھی، اسی طرح مچھر، یہ سب بہت حقیر سی چھوٹی جو مخلوق ہے، ان میں جو ہے خون نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے تو وہ بہنے لائق نہیں ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا ہے جو بہہ سکے. تو اگر یہ پانی مر جائے تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ جو ناپاک چیز ہے
وہ بہتا ہوا خون ہے، کہ جب جانور مرتا ہے تو بہتا ہوا خون اس کے پورے بدن میں گوشت کے ریشے ریشے میں پھیل جاتا ہے، پورے گوشت میں اس کے ناپاکی ہو جاتی ہے، اس لیے پانی ناپاک ہوتا ہے اس کے مرنے سے۔ اب ان میں چونکہ بہتا خون ہے ہی نہیں، تو یہ اگر مر بھی جائے تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور جب پانی ناپاک نہیں ہے تو اس سے وضو وغیرہ کرنا جائز رہے گا۔ اور اس میں ایک حدیث بھی ہے جو صریح ہے اس بارے میں کہ اگر جس میں بہتا خون نہ ہو، وہ پانی وغیرہ کسی سیال چیز میں گر کر مر جائے تو اس سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کھانے کے بارے میں کہ اگر کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو ایک گوتا اور لگاؤ، پھر نکال کر پھینک دو، پھر کھانا کھا لو۔ تو اگر یہ چیزیں کسی سیال چیز، بہنے والی چیز میں گر کر مرنے سے وہ چیز اگر ناپاک ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک اور گوتا لگانے کا حکم دیتے مکھی کو، اور نہ اس کھانے کو کھانے کا حکم دیتے، کیونکہ ناپاک چیز کا کھانا حرام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سیال چیز میں گر کر مر جائیں تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اس میں امام شافعی علیہ رحمہ کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مکھی، مچھر یا پسو وغیرہ پانی میں مر جائے تو اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ حالانکہ ان کا یہ موقف حرج سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اکثر پہلے کنویں میں پانی ہوتا تھا، اور کنویں میں یہ سب چیزیں مکھی اور مچھر وغیرہ رہتی، مچھر تو بالخصوص بہت رہتے ہیں اور وہ مر بھی جاتے ہیں۔ تو اس موقف میں حرج اور جو ہے سخت تنگی ہے، جبکہ احناف کا جو موقف ہے وہ لوگوں کے لیے آسانی والا ہے، اور بالکل اصول پر دیکھیں تو بالکل کھرا کھوٹا ہے بالکل وہ۔ او ما لیس لہ دم سائل، یا ایسا جانور مر جائے جس میں بہتا خون نہ ہو، قلبقی جیسے کہ پسو والذباب اور مکھی، لأن النجس هو الدم المسفو، اس لیے کہ ناپاک وہ بہتا خون ہے، کما ذکرنا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، والے حدیث وقوع الذباب فی الطعام، اور اس حدیث کی وجہ سے جس میں کھانے میں مکھی گر جانے کا ذکر ہے، وفی خلاف الشافعی، اور اس میں امام شافعی علیہ رحمہ کا اختلاف ہے۔ لا بما اعتصر، اور روایت بقصر ما من شجر او ثمر۔ اب یہاں سے اور پانی کا ذکر کرتے ہیں، تین طرح کے پانی فرماتے ہیں، اور نہ وضو جائز ہے اس پانی سے جس کو نچوڑا گیا ہو درخت سے یا پھل سے۔ درخت جیسے کہ بانس وغیرہ ہوتا ہے نا، تو بانس کے درخت میں بہت سارا پانی نکلتا ہے، اسی طرح کیلے کی جڑ میں بہت سارا پانی نکلتا ہے، اسی طرح اور کچھ درخت ہوتے ہیں کہ ان کے تنے کو اگر چھیل دو تو اس میں بہت سارا پانی نکلتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں اس کے نیچے لوٹا یا کوئی برتن رکھ دیں تو کچھ دیر بعد اتنا پانی ہو جائے گا کہ آپ اس سے وضو کر لیں۔ تو جو پانی درخت سے نکالا گیا ہو اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو پانی پھل سے نکالا گیا ہو، یعنی پھل کا جوس جیسے سیب کا جوس، انار کا جوس، آم کا جوس ہے نا، تربوز کا جوس، خربوز کا جوس، تو جو جوس ہے، مشروبات ہے، ان سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی پانی نہیں ہے، کسی پر بھی ماء ان کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، ان پر اشربا کا اطلاق ہوتا ہے یا درخت کے پانی کا اطلاق ہوتا ہے۔ مائع مطلق کا اطلاق ان میں سے کسی پر نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی مائع مطلق نہیں ہے، اس لیے ان سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح وہ پانی جس پر اس کے غیر نے غلبہ پا لیا ہو، اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ غیر نے غلبہ پا لیا ہو مطلب یہ ہے کہ کوئی پانی کے علاوہ کوئی اور پاک چیز اس میں اس قدر مل گئی ہو کہ وہ بہت گاڑھا ہو گیا ہو، اتنا گاڑھا کہ اس میں رقت اور سیلان جو پانی والا ہوتا ہے وہ نہ رہا ہو۔ جیسے باقلہ ایک سبزی ہے، اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی میں پھول جاتی ہے، اس کے اجزاء پانی مل جاتے ہیں جس سے وہ پانی گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو پانی میں ڈال دو تو وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، پانی رقت اور سیلان اس میں نہیں رہتا ہے۔ تو اگر کسی پاک چیز کے اجزاء پانی میں اتنے مل گئے کہ وہ پانی پر غالب آ گئی، پانی کا رقت اور سیلان جیسا تھا وہ نہیں رہا، تو اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں، جیسے مائع باقلہ وغیرہ۔ ہاں اگر اس کے اجزاء پانی پر اتنے غالب نہیں آئے کہ پانی کی رقت اور اس کا سیلان ختم ہو جائے تو اس سے وضو کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ پانی کہ جس پر اس کے غیر نے غلبہ پا لیا ہو پکنے کی وجہ سے، یعنی کوئی دوسری چیز ملا کر اس پانی کو پکا دیا گیا،
جیسے کہ مسالے وغیرہ ڈال کر اس کو پکا دیا، شوربہ بنا دیا، تو شوربے سے بھی وضو جائز نہیں ہے، کیونکہ اب وہ شوربہ ہے، مائع مطلق نہیں ہے، اس پر پانی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی پتلا ہو، اگرچہ بالکل پانی کی طرح ہو کہ ہم اس کو بہائیں تو بہہ جائے وہ، تب بھی اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہو، کیونکہ اس پر شوربے کا اطلاق ہے، اس میں جدید کا اطلاق ہے، پانی کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ گاڑا ہے تو اس پر اس کے غیر اجزاء غالب آ گئے، جس سے پانی کی رقت اور سیلان ختم ہو گیا، تو اس سے بھی جائز نہیں ہوگا۔ اب اس کی دو وجہ ہو گئی، ایک تو اس پر مائع مطلق کا اطلاق نہیں ہے، اور دوسرا اس پر غیر کے اجزاء نے غلبہ پا لیا، رقت و سیلان کو ختم کر دیا۔ تو بہرحال ان تینوں طرح کے پانی سے وضو جائز نہیں ہے، نہ درخت اور پھل کے پانی سے، نہ اس پانی سے جس پر غیر نے غلبہ پا لیا ہو بغیر پکے، اور نہ اس پانی سے جس پر غیر نے غلبہ پا لیا ہو پکنے کے بعد، اور نہ اس پانی سے جس پر لفظ ماں کا اطلاق نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ لا بما اعتصر بقصر ما، الروایت بقصر ما، اس میں دو ہیں، ہماری جو کتاب ہے اس میں بما اعتصر لکھا ہے، اور کچھ کتابوں میں بما ان اعتصر، ٹھیک ہے، اور نہ اس سے جس کو نچوڑا گیا ہو، اور روایت و قصر ماں، کہہ رہا ہے روایت جو ہے ماں کے قصر کے ساتھ ہے، قصر جانتے ہیں نا، الف مقصورہ الف ممدودہ پڑھا ہوگا، الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں جہاں الف کے بعد حمزہ ہے، جیسے ما ان میں ہے، اور الف مقصورہ اس کو کہتے ہیں جس کے بعد حمزہ نہ ہو، وہ کھڑے ہو کی شکل میں آتا ہے، جیسے موسیٰ میں جو ہے الف مقصورہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ روایت بقصر ما، یہاں جو روایت ذکر کی ہے متن میں عبارت کی روایت، وہ ماں مقصورہ کے ساتھ ہے، ماں ممدودہ کے ساتھ نہیں ہے، جو ماں یعنی ماں ان نہیں ہے، بما ہے یہ لفظ، اور نہ اس سے جس کو نچوڑا گیا ہو، اور روایت یہاں پر ماں مقصورہ کے ساتھ ہے، جس کو نچوڑا گیا کس سے، من شجرن درخت سے، اور ثمرن یا پھل سے، اما ما یقطر من الشجر فیجوز به الوضو، رہا وہ پانی جو درخت سے خود بخود ٹپکتا ہو تو اس سے وضو جائز ہے۔ بیٹا یہ مصنف کا اپنا قول ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ یہ ہے کہ چاہے درخت سے پانی نکالا گیا ہو یا وہ خود ٹپک رہا ہو، دونوں صورتوں میں اس کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ قول ایک فقہی روایت ذکر تو ہے، مگر اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ اما ما یقطر من الشجر فیجوز به الوضو، اور ہاں وہ پانی جو درخت سے خود بخود ٹپک رہا ہو تو اس سے وضو جائز ہے۔ ولا بماء زال طبعه بغلبۃ غیره اجزاء، اور نہ وضو جائز ہے اس پانی سے جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو غیر کے اس پر غالب آنے کی وجہ سے، اجزاء کے اعتبار سے۔ المراد به ان یخرجه من طبع الماء وهو الرقۃ والسلام، اور اس غلبے سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر چیز پانی کو نکال دے اس کی طبیعت سے، جو کہ رقت اور سیلان ہے، اور بالطبخی یا غیر کا اس پر غلبہ ہو گیا ہو پکنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ تین طرح کے پانی ہو گئے، اب سب کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کل اشربتی، جیسے کہ مشروبات یعنی جوس وغیرہ، والخلی اور سرکہ، نظیر ما اوتوسرا من الشجر والثمر، یہ مثال ہے اس کی جس کو نچوڑا گیا ہو درخت سے اور پھل سے۔ فشراب الریباسی معتصر من الشجر، تو بانس کا پانی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو نچوڑا گیا ہوتا ہے درخت سے، وہ شراب التفاحی ونحبی، اور سیب وغیرہ کا جو جوس ہوتا ہے معتصر من الثمر، یہ نچوڑا ہوا ہوتا ہے پھل سے۔ وما الباقلہ، اور جیسے کہ مائے باقلہ، نظیر ما غلبہ علیہ غیرہ اجزان، یہ مثال ہے اس پانی کی جس پر اس کے غیر نے غلبہ پا لیا ہو اجزاء کے اعتبار سے۔ والمرقی، اور شوربہ، نظیر ما غلبہ علیہ غیرہ بالطبخ، یہ مثال ہے اس پانی کی جس پر اس نے غیر نے غلبہ پا لیا ہو بالطبخ، پکنے کی وجہ سے۔ واما الماء الذي تغیر بکثرت الاوراق الواقعة فيه حتى اذا رفع في الكف يظهر فيه لون الاوراق فلا يجوز به الوضوء لانه كماء الباقلة۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ذکر کر رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر جیسے پانی ہوتا ہے نا، چھوٹے سے تالاب ہے، چھوٹا سا کوئی گڑھا ہے، اس میں پانی ہے،
اور وہ گڑھا یا چھوٹا سا تالاب درخت کے نیچے ہے، تو اس میں درخت کے پتے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے رہتے ہیں، اور اتنے سارے گرتے ہیں کہ اس کا پانی ہرا ہرا ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس میں اتنے پانی میں اتنے پتے گر گئے ہیں کہ ان پتوں کی وجہ سے پانی کا رنگ ہرا ہو گیا، کہ ہم چلو اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی پانی کا رنگ ہرا ہرا دکھائی دے رہا ہے، کہ اگر اتنا زیادہ ہے تو اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑا بہت ہے کہ مجموعی طور پر پانی کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہری ہری رنگت دکھ رہی ہے، لیکن جب اس کو چلو میں اٹھاتے ہیں تو اس میں ہرا پن نہیں ہوتا ہے، بہت ہلکا سا، ورنہ تو وائٹ ہوتا ہے، کہ نہیں اگر ایسا ہے تو اس سے وضو جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شارح نے روایت بیان کی ہے، لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ چاہے اس میں رنگ چلو میں اٹھا کر دکھے یا نہ دکھے، دونوں صورتوں میں اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے نا، جبکہ اس پانی میں رقت اور سیلان باقی ہو، ان پتوں کے گرنے کی وجہ سے اس کی رقت اور سیلان ختم اگر نہیں ہوا ہے، صرف رنگت بدلی ہے، تو بہرحال اس سے وضو جائز ہے، کیونکہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر کوئی پاک چیز پانی کے ثلاثہ میں سے ایک وصف کو بدل دے یا تینوں وصف کو بھی بدل دے اور رقت و سیلان باقی ہے، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف اگر نجاست سے بدل جائے تب وضو ناجائز ہے، لیکن پیڑ کے پتے نجس نہیں ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، ان سے اگر بدل گیا رنگ تو اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا، وضو اور غسل اس پانی سے جائز رہے گا۔ اس پر فتویٰ ہے۔ وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي تَغَيَّرَ بِكَثْرَةِ الْأَوْرَاقِ الْوَاقِعَةِ فِيهِ حَتَّى إِذَا رَفَعَ فِي الْكَفِّ يَظْهَرُ فِيهِ لَوْنُ الْأَوْرَاقِ فَلَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ كَمَاءِ الْبَاقِلَّةِ۔ اور رہا وہ پانی کہ جو متغیر ہو گیا ہو، اس میں کثرت سے پتے گرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ جب ہتیلی میں پانی اٹھایا جائے تو اس میں پتوں کا رنگ ظاہر ہو، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ مائع باقی اللہ کی طرح ہے۔